آج کل تکبیر ٹی وی پر دو بریلوی علماء احمدیت کی مخالفت میں خوب جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہیں۔ اس کلپ میں ہم آپ کو ان کے جھوٹ کا ایک نمونہ پیش کریں گے۔ آئیے اب ہم یہ کلپ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی مول صاحب، زاہد بول رہا ہوں لندن سے۔ جی زاہد صاحب۔ ہاں جی مول صاحب، میں نے عرض کرنا تھا جی جی کہ یہ جو مولوی سیالوی صاحب ہیں، انہوں نے 2 پروگرام پہلے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ایک خواب سنائی تھی۔ اچھا جی۔ وہ یہ تھی کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ و تیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں اپنے آپ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ جی تو میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی فون کر کے عرض کیا تھا کہ خواب ہمیشہ تعبیر طلب ہوتے ہیں۔ اچھا جی۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور وہ سجدہ کر رہے ہیں، جی جی تو اس سے حقیقت میں یہ مراد نہیں لیا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی خدائی کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ سجدہ تو صرف خدا کو ہوتا ہے، اچھا بلکہ اس کی تعبیر مراد لی گئی تھی۔ اچھا اور جی اسی طرح یہ حضرت مرزا صاحب کا خواب ہے، یہ تو آپ نے ان کی صداقت ثابت کر دی۔ اچھا وہ تعبیر الانام فی تعبیر المنام، جو مشہور ترین تعبیر الرؤیا کی کتاب ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جی تعبیر الانام فی تعبیر المنام۔ مول صاحب ایسے نہ کریں، یہ تو مشہور ترین تعبیر الرؤیا کی کتاب میں ہے۔ نے کیا کر دیا؟ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ جی جی آپ نے پوچھا ہی ہے نا، تو میں نے عرض کر آپ تو دیا کہ پوچھا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے نہ کریں، کیا کر دیا؟ آپ تو ناراض ہو رہے ہیں جلدی جلدی بھائی۔ اچھا نہیں، میں پھر ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں بات اس کریں۔ میں تعبیر لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ من رآ فی المنام کانہ سار الحق کا سبحانہ تعالی فقد اہتدی الی الصراط المستقیم، ٹھیک، کہ اگر کوئی شخص خود کو خدا ترجمہ رہنے دے، ترجمہ پتہ ہے ہمیں، آگے چلیں۔ نہیں، میں نے دنیا کو بھی تو بتانا ہے نا، دنیا کو بتائیں گے خود کو خدا۔ بھائی دیکھیں، دنیا کو ہم بتا لیں گے، جو سوال آپ نے کیا وہ پہنچ گیا، کوئی اور سوال ہے تو وہ کریں آپ۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہتے آپ کو کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن جو چینل ہے اس پہ کال کیا کریں، ہم یہ نہیں کہیں گے، اگرچہ آپ لوگوں نے تو دروازے بند کیے ہوئے ہیں، وہاں اگر دروازے آپ بھی کھول کے رکھیں تو پھر انشاءاللہ اہل حق جو ہے وہ باتیں پوچھیں گے آپ سے، اور پھر دیکھتے ہیں آپ کا کتنا دل گردہ ہے، کتنے حوصلے سے آپ سنتے ہیں۔ ہم آپ کو پوری توجہ سے سنتے بھی ہیں، ٹائم بھی دیا جاتا ہے، اور پھر بھی آپ لوگوں کا گلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں سنتے نہیں ہیں۔ بس ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی۔ آپ نے ایک بات کی ہے، جواب تو آپ کو علامہ سیالی صاحب دیتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ کہا کہ سجدہ صرف خدا کو ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سجدہ کروایا تھا، فرشتوں کو خود حکم دیا تھا میرے آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم۔ ابھی آپ نے کہا سجدہ صرف خدا کو ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ آپ کا کہنا سجدہ صرف خدا کو ہوتا ہے، اس پہ ذرا غور و فکر کر لیں آپ۔ کسی دور میں یہ سجدہ ہوتا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہوا ہے سجدہ، ان کے بیٹوں نے، ماں نے، باپ نے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، یہ سجدہ ہوا، اور آپ کہتے ہیں جناب وہ خدا بن گئے تھے۔ اگر بندے کو سجدہ کرنے سے بندہ نعوذ باللہ آپ کے بقول خدا بن جاتا ہے، تو کیا جب حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، کیا حضرت آدم خدا بن گئے تھے؟ حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے، ماں باپ انہوں نے سجدہ کیا تھا، کیا وہ خدا بن گئے تھے؟ اس لیے فتویٰ بازی سے کام نہ لیں۔ اور ابھی جو آپ ترجمہ کر رہے تھے، اس ترجمے میں بھی صرف اتنی بات ہے، آپ چونکہ ڈنڈی مارنے والے تھے، میں بتاتا ہوں ترجمہ کیا ہے، دنیا کو آپ بتا رہے ہیں، دنیا کو میں بتاتا ہوں۔ اس میں جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ پھر ہم بھی تعبیر اس کی پھر دیکھیں گے، وہاں لکھا ہوا کیا ہے، آپ کے الفاظ کیا ہیں، لیکن پھر بھی جو آپ نے پڑھے ہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا ہیں جی، اس نے گویا صراط مستقیم کو دیکھ لیا۔ اب آپ کے مرزا صاحب نے جو خواب دیکھا ہے، علامہ سیالوی صاحب انشاءاللہ اس بات پہ کی مزید وضاحت کر دیں گے، اس پہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں عین اللہ ہوں، اللہ ہوں ہی میں۔ اس میں ہے کہ ایک بندے نے خدا کو خواب میں دیکھا۔ اب ایک بندہ خدا کو خواب میں دیکھ رہا ہے، اب اس میں کیا قباحت ہے؟ لیکن وہاں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ خود خدا ہیں، عین اللہ ہیں، اور یقین کرتے ہیں کہ میں اللہ ہی ہوں۔ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، بھائی زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں نے خدا کو خواب دیکھا، اور ایک بندہ کہتا ہے میں نے خدا کو خواب میں دیکھا اور یہ یقین کیا کہ وہ خدا، عین خدا میں ہوں، خود میں ہوں۔ اب ایک چیز اتنی واضح فرق ہے،
آپ کہتے ہیں آپ نے تو مرزا صاحب کی صداقت کو تسلیم کر لیا، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے جو ہم آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دجل سے کام کون لے رہا ہے۔ زاہد صاحب نے عربی کی جو عبارت پڑھی ہے وہ شیخ عبدالغنی ابن اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاثیر الانام فی تعبیر المنام سے ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا محمد انس چترالی نے کیا، جو کہ ادارہ اسلامیات نے لاہور اور کراچی سے شائع کیا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر مولانا محمد انس چترالی صاحب اس عربی عبارت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اگر کوئی شخص خود کو خدا بنا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی صراط مستقیم پر چلے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح غزالی صاحب نے عربی کی اس عبارت کو سمجھتے ہوئے زاہد صاحب کو دانستہ طور پر اس کا ترجمہ نہیں کرنے دیا، کیونکہ وہ عوام کو گمراہ کرنا چاہتے تھے اور اپنی مرضی کا ترجمہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ اس عربی کی عبارت جو زاہد صاحب نے پڑھی ہے کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کو خواب میں دیکھے، نہ کہ خود کو خدا بنا دیکھے، جبکہ مرزا صاحب نے خواب میں خود کو خدا بنا دیکھا۔ اب اگر کوئی شخص خود کو خواب میں خدا بنا دیکھے، اس کے متعلق مولانا انس چترالی صاحب کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص خود کو خدا بنا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی صراط مستقیم پر چلے گا۔ یہ مرزا صاحب کا خواب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا کھلا کھلا ثبوت ہے، اور یہی ڈر غزالی صاحب کو پڑا کہ اگر زاہد صاحب نے اس عربی عبارت کا ترجمہ کر دیا تو عوام پر بات کھل جائے گی۔ اب آخر میں ہم آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جس میں بریلوی مسلک کے ایک مشہور عالم علامہ طاہر القادری صاحب خوابوں کی تعبیر کے متعلق کچھ اصول بیان کرتے ہیں اور کچھ قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کلپ کو دیکھیں۔ سوال جو اس خواب کے بعض مضمون یا مندرجات پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں نا، مندرجات، اب اس طرف بھی آ جائے گی یہ بات۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو کچھ اصول سمجھ لیں، جو کچھ کوئی شخص خواب میں دیکھے، خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے ہو، خواہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، حتیٰ کہ ائمہ کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب مختلف شکلوں میں خواب میں لوگوں کو زیارت ہوئی، اور تعبیر کی کتابوں میں ابواب موجود ہیں، درج ہیں، ابواب موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زیارت کا خواب ہو، حضور علیہ السلام کی زیارت کا خواب ہو، صحابہ کرام کی زیارت کا ہو، ائمہ اولیاء کا، یا عام خواب ہو، نیک ہوں یا برے جیسے بھی ہوں، دو قاعدے یاد رکھ لیں۔ خواب میں جو کچھ دیکھا جائے تعبیر من و ان وہ نہیں ہوتی، اور خواب میں جو کلمات کہے جائیں یا سنے جائیں تعبیر جو ہے وہ وہی کلمات حقیقت پر معمول نہیں کیے جاتے، اس کی تعبیر مراد لی جاتی، معنی مرادی اور ہوتا ہے، معنی مرادی اور ہوتا ہے۔ اس لیے خواب کی تعبیر کو ایک فن بنایا گیا، تعبیر کو ایک فن بنایا گیا، ورنہ جو شخص خواب میں جو لفظ سنے اگر تعبیر سے مراد بھی وہی کلمات ہوں تو پھر الگ تعبیر کے فن کی کوئی ضرورت ہے؟ جو خواب میں گفتگو سنے، خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہ کسی اور کی، تو وہی کلمات تعبیر ہوں گے۔ یاد رکھ لیں تعبیر اور ہوتی، اس کا معنی مرادی ہو۔ یہ فرق ہے حدیث میں جو حضور علیہ السلام نے حیات ظاہری میں فرمایا، جو ظاہراً کلمات میں فرمایا اسی سے معنی استنباط ہوتا، اور جو خواب میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا معنی مرادی، جیسے قرآن میں ہے یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، اور قرآن سورہ یوسف میں بیان ہے خواب اور ہیں اور تعبیر ان کی اور ہے۔